وأجل فرجه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ہاں میرے بیگ میں نا ایک اور رجسٹر رکھا ہوا ہے، ایسا وہ لے آئیے گا، دوسرا والا سامنے رکھا ہوا ہے. تھوڑا آگے آ جائیے. مجھے بالکل اندازہ ہے کہ دعا نطبہ کی وجہ تھوڑا سا آپ لوگ تھکاوٹ کا شکار ہیں اور رات کے کچھ برادران جاگے ہوئے بھی ہیں، پر انشاءاللہ یہ جو 3 دن کی تھکاوٹ ہے یہ امید ہے کہ ایک جنت میں راحت بن کے آپ کے نصیب میں شمار ہوگی انشاءاللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین. السلام علیکم. آج اس اعتکاف کا دوسرا درس ہے. پہلا درس آپ نے رات میں سماعت فرمایا آغا داؤدانی کے سامنے. آج کا یہ جو درس ہے مخصوص جو تھا پہلے نوجوانوں کے لیے تھا، پر چونکہ مجھے اکثریت جو ہے وہ جوانوں کی اور بزرگوں کی بھی لگ رہی ہے، اور جوانوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی گفتگو ہے، بزرگوں سے یہ کہوں گا کہ عرض معذرت کہ ان کے سامنے سخن گفتن ایک بد تہذیب سمجھی جاتی ہے بزرگوں کے سامنے، تو ان سے یہی کہوں گا کہ صرف یہ مشق سخن ہے بزرگوں کے سامنے. جو دوستان ہیں ان سے کہوں گا کہ توجہ رکھیے گا، کیونکہ یہ جو 3 دن آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اس کا در حقیقت دیکھیے، ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ہدف. ہدف کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس جگہ تک پہنچنا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے، اس پہنچنے کی علت کیا ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ہمیں خدا تک پہنچنا ہے. اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ کو IRC امام بارگاہ آنا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے. ٹھیک ہے، آپ کس طریقے سے آئیں گے؟ یا تو پیدل چل کر آئیں گے، گھر دور ہے تو گاڑی میں آئیں گے، یا تو آپ اپنی بائک پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف بائک تک آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم IRC آ گئے. تو غور کیجیے گا، ہمارا اصلی ہدف IRC آنا ہے. وہ جو بائک ہے یا جو بھی سواری ہے وہ ہدف نہیں ہے ہمارا، وہ ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے. ہم واسطے کو ہدف نہ سمجھ لیں. ہمارے یہاں جو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا وہ یہ کہ ہم نے واسطے کو ہدف سمجھ لیا. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اپنے موضوع کو شروع کروں گا. موضوع چونکہ تھوڑا سا مشکل ہے، میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا. موضوع یہ خود شناسی، تمہید ہے خدا شناسی کی. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا تو خدا کو کیسے سمجھے گا؟ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو خدا کو کیسے پہچانے گا؟ اور یہ 3 دن، یہ جو 3 دن آپ یہاں پر متقف ہیں، 3 دن قیام کر رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے منہ پھیر کر خدا کے حضور بیٹھے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس 3 دنوں میں اپنے آپ کو پہچانیے. آپ کون ہیں؟ آپ کا نفس کیا ہے؟ سب سے بہترین کام یہی ہے. جب اپنے آپ کو پہچاننا شروع کریں گے یا اس منزل میں داخل ہوں گے تو آہستہ آہستہ آپ خدا شناسی کی منزل یا خدا شناسی کی وادی میں قدم رکھنا شروع ہو جائیں گے، یا تو وارد ہو جائیں گے. قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آیت سنیے گا، ترجمہ لکھیے گا اور انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا لازمی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز سے سہارا لو یا مدد حاصل کرو، درحالی کہ یہ نماز جو ہے بارگرہ ہے تم پر ان پر نہیں. کس پر نہیں؟ جو کیا ہیں؟ علی الخاشعین، جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، ان پر یہ نماز بارگرہ نہیں ہے. اچھا، یہ کون ہے؟ میری اس پہ بحث نہیں ہے. مجھے اس پوری آیت سے ایک کلمہ لینا ہے، صبر. لفظ صبر. اب صبر کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اب بہت ساری مشقت کے باوجود اپنی ہمت و حوصلے اور جو آپ کی قوت ہے اس کو کم نہیں کریں. اور شرعی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں اسے؟ شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں اپنے نفس کو عقل اور شریعت کے مطابق قابو میں رکھنا. اپنے نفس کو شریعت
یہ جو آپ کی شریعت ہے، یہ جو شرع ہے، اور عقل کے مطابق اپنے اس نفس کو قابو میں رکھنا۔ ہمارے یہاں صبر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ نے کام کیا نہیں ہوا تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، اب یہ صبر کرنا ہو رہا ہے۔ اسے صبر کرنا نہیں کہتے، لفظ صبر کرنا خود بتا رہا ہے کہ کرنا یعنی کوئی کام انجام دینا، یعنی زیادہ کوشش کرنا۔ صبر کرنا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، صبر کرنا یعنی زیادہ مشقت کرنا۔ اچھا، اس طریقے سے جب ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں یا ہم انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز معلوم ہوتی ہے ہمیں، ہمیشہ سے خود انسان ہی اپنے لیے معنویت کا دروازہ ہے۔ بہت توجہ سنیے گا، ہمیشہ سے انسان ہی اپنے لیے معنویت کا دروازہ ہے، یا تو یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے انسان معنویت کی وادی میں وارد ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے اندر سے ہی شروع نہ کرے اس معنویت کی وادی میں داخل ہونا تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر رک جائے گا اور اس ایسی منزل پر پہنچے گا جو منزل اس کے لائق نہیں ہوگی، یا وہ غلط منزل تک پہنچ جائے گا۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم معنویت کی خیر حاصل کرتا ہے، اپنے اندر سے، اپنے وجود سے حاصل کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے، بڑا عجیب کانسیپٹ ہے۔ انسان جب کس چیز کو چاہتا ہے، جب کسی چیز کا طالب ہوتا ہے تو اس کو اتنے شوق سے، اتنے عشق سے اور اتنے زبردست طریقے سے چاہتا ہے کہ جب وہ چیز اسے مل جاتی ہے تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرار اختیار کرتا ہے، پھر وہ اس سے محبت کم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیز اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ یہاں پر علماء جو علم النفس کے وہ کہتے ہیں کہ جب عشق حاصل ہو جائے، جب وصال ہو جائے تو وہاں پر عشق دفن ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یہ موبائل چاہیے، آئی فون مثال ہے، بچوں کو بہت شوق ہے آئی فون کا، جب اس کے پاس آئی فون آ گیا، 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ، اب اس کی چاہت پھر سے بڑھ گئی، اب آئی فون نہیں چاہیے، اب نیا ماڈل چاہیے۔ اب وہ جو آئی فون اس کے ہاتھ میں آیا ہے نا، اب اس سے بے اتنائی کرنا شروع، اب فرار اختیار کرے گا، اب وہ کہیں کمرے میں رکھا ہوا ہے، کہیں ٹی وی، اماں بولتی رہیں گی بیٹا ابھی تم نے خریدا ہے، کیونکہ اب وہ حاصل ہو گیا نا، وہ جو عشق تھا اس کا وہ اس کو حاصل ہو گیا، اب اس عشق سے وہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ ایک ہمارے عالم سے بہت بڑے، وہ ایک عجائب گھر میں گئے، غیر ملکی عجائب گھر تھا، انہوں نے ایک مجسمہ دیکھا، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ وہ مجسمہ کیا تھا؟ میں آپ کو شرح کرتا ہوں مجسمے کی۔ وہ مجسمہ کیا تھا؟ ایک عورت سے بیٹھی ہوئی ہے سامنے، اور ایک مرد ہے جو اس کی طرف دیکھ نہیں رہا، ایک قدم اس مرد کا عورت کی طرف ہے اور ایک قدم اس مرد کا باہر کی طرف ہے، اور اس مرد نے چہرہ عورت کی طرف سے پھیرا ہوا ہے۔ تو وہ شخص کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو مجسمہ ساز جو مجسمہ بنا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس نے ایسا مجسمہ بنایا۔ اس نے بہت تلاش کیا، سنگ تراش جو سر مجسمہ بناتے ہیں، اس کو ایک شخص ملا، اس نے کہا سر یہ بتائیے جو مجسمہ بنایا گیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں مجسمے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے، پر یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ مرد فرار کر رہا ہے، مرد اس عورت کو دیکھ نہیں رہا بلکہ اس سے بے اتنائی برت رہا ہے، بے توجہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک قاعدہ بتایا، کہتے ہیں افلاطون بہت بڑا فلسوف گزرا ہے، سب جانتے ہوں گے اس کے بارے میں، اس کا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ یہی تھا کہ جب انسان کسی چیز کا عاشق ہوتا ہے اور وہ چیز اس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ اس سے فرار اختیار کرتا ہے، بے اتنائی برتتا ہے۔ یعنی کیا؟ جب ہم نے، اب یہ جوانوں کے لیے کہ ہم روڈ پر چل رہے ہیں، کوئی کسی کی ناموس سامنے آ گئی، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اسے دیکھ لیں، ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا، آپ کو وہ لذت حاصل ہو گئی، آپ نے فرار اختیار کری، آپ نے دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے، مطلب آپ کا وہ جو عشق تھا وہ پورا ہو گیا، اب آپ نے اس سے فرار اختیار کری۔ مطلب کوئی بھی عبادت ہم نے انجام دی، ہمارا دل بھر گیا، ہم نے چھوڑ دی، اب ہم نہیں کریں گے، انجام نہیں دیں گے۔ یہ ان لوگوں نے نظریہ بیان کیا۔ جب اس نظریے کے اوپر کچھ علماء نے غور و فکر کری تو اس کا حل نکالا۔ وہ حل کیا تھا؟ کہتے ہیں یہ نظریہ جو انسان نے بیان کیا ہے در حقیقت یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت اسے قبول نہیں کرتی۔ فطرت کیا قبول کرتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کسی محدود شے کی عاشق ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کا نفس، انسان کا وجود لامحدود چیزوں کا عاشق ہوتا ہے۔ وہ لامحدود چیز کیا ہے؟ وہ ہے کمال مطلق۔ وہ کمال مطلب کیا ہے؟ ذات حق باری تعالی، خدا کی ذات جو محدود نہیں ہے۔ در حقیقت انسان کے وجدان میں، انسان کے وجود میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کسی لامحدود چیز کا عاشق ہو جائے۔ اسی لیے اچھا ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں اس طریقے کی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اور طریقے سے پھیل جائے کہ یہ کمال مطلق کیا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، حتیٰ ہمارے ہاں وہ لوگ جو منکر خدا ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے یا خدا کو ناسزا کہتے ہیں،
یا وہ جو مبدا کے قائل نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، در حقیقت ان کے اندر بھی یا ان کی فطرت کی گہرائیوں کے اندر بھی کمال مطلق سے عشق موجود ہے، تو ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ عشق کریں کس سے؟ کمال مطلق سے، جو چیز لامحدود ہے، جو چیز بھی انتہا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کس طریقے سے ہے؟ ایک کتاب ہے فتوحات سے مکی ہے، ابن عربی کی کتاب ہے، وہ ایک جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے احب احد غیر خالقیہ، کہتے ہیں کسی انسان نے اپنے خدا کے علاوہ آج تک کسی سے محبت ہی نہیں کری، کسی انسان نے خدا کے علاوہ اپنے خدا کے علاوہ کسی کو دوست رکھا ہی نہیں، کسی سے محبت کی ہی نہیں۔ یعنی کیا؟ کہتا ہے میں نے آج تک کوئی ایسا انسان دیکھا ہی نہیں جس نے اپنے خدا کے علاوہ کسی اور کو دوست رکھا ہو یا محبت کی ہو۔ آپ فوراً سے پوچھیں گے آغا صاحب یہ جو ہم چھوٹی موٹی محبتیں دیکھتے ہیں راہ چلتے ہوئے، اس کو اس سے محبت ہو گئی تو یہ محبت کیا ہے؟ یہ جو مجنون لیلا سے کر رہا ہے یہ محبت کیا ہے؟ تو آپ مجنون سے یہ کہیں گے کہ یہ تمہاری جو محبت ہے یہ اشتباہ محبت ہے۔ کیوں؟ ہر چیز جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ایک دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ آپ کا اپنا اس کی طرف کھچاؤ، میل رکھنا۔ یہ جو آپ میل رکھ رہے ہیں، یہ میل رکھنا آپ کے وجود میں شامل کیا ہے اس باری تعالیٰ نے، اور اس کس لیے شامل کیا ہے؟ تاکہ آپ اس سے عشق کر سکیں۔ اس کا عشق جو آپ کریں گے وہ عشق لامحدود کہلائے گا۔ جب آپ اس سے عشق کریں گے، اس عشق کی منزل میں داخل ہو جائیں گے، تو اگر وہ شخص جو اس سے عشق نہیں کرتا یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے عشق کرتا ہے تو یقیناً یہ کہیں گے کہ خدا کو اس نے کھو دیا ہے، وہ کسی محدود چیز کا عاشق ہو گیا۔ انبیاء اور ائمہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم لوگوں کو خدا کے نام سے آشنا کریں، در حقیقت وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم لوگوں کو عبادت کرنا سکھائیں، یہ چیز تو ہماری فطرت میں شامل ہے، بلکہ وہ اسی لیے آئے تھے کہ غلط راستے کو سیدھے راستے سے جدا کر کے دے دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ عشق کرنا تمہاری فطرت میں ہے، پر کس سے کرنا ہے یہ بتانے آئے تھے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا تو آپ لیلا یا مجنون سے کہیں گے کہ بھائی تمہارا یہ جو عشق ہے یہ عشق نہیں ہے، یہ اشتباہ ہے در حقیقت، تم ایک محدود چیز کے عاشق ہو، تو یہ جگہ عشق ہی نہیں ہے در حقیقت، انسان کی فطرت میں لامحدود چیز سے عشق ہے۔ اچھا اب ہر روز ہر انسان کا ایک فطرت ہے، کیا؟ وہ چاہتا ہے کہ میں ہر گھنٹے اپنے آپ کو اوپر پاؤں، ہر درجے، اگر میں مینیجر ہوں تو میں سینئر مینیجر، میں سینئر مینیجر ہوں تو میں CEO، ٹھیک ہے، میں اگر ایک MP ہوں تو میں MNA ہوں تو وزیر اعظم، طالب علم ہوں تو مجتہد ہوں تو فقیہ۔ ہر انسان کی سوچ کیا ہے کہ آج میں پینٹر ہوں تو کل میں بہت بڑا آرٹسٹ بن جاؤں۔ ہر انسان درحال ہر انسان سوچتا ہے کیا ہے کہ میں ہر لحظے کمال پہ پہنچوں، فطرت ہے انسان کی۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پستی پہ چلا جاؤں، میں اور کم ہو جاؤں، آج میری تنخواہ 10,000 ہے کل مجھے 12,000 ملنی چاہیے۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے، اور یہ فطرت ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے بوڑھا ہو، ہر انسان کی فطرت یہی ہے کہ آج مجھے 12 گھنٹے کام کیا کل مجھے 11 گھنٹے کام کرنا پڑ جائے، وہ 1 گھنٹہ میرے لیے کیا ہے؟ تجرد ہے، کمال ہو گیا، کیونکہ 1 گھنٹہ میں راحت کر رہا ہوں، میں سکون سے جی رہا ہوں، وہ 1 گھنٹہ مجھے راحت ہو گیا۔ اب یہ جو کمال جو پروردگار نے میرے اور آپ کے اندر رکھا ہے، یہ کمال مطلق ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ذات حق ہے، پر وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ آپ کہیں گے آغا صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمال مطلق پروردگار نے آپ کے وجدان میں رکھا ہے، آپ کے نفس میں رکھا ہے، تو پھر جو لوگ گمراہ ہیں، جو محدود چیز کے عاشق ہیں، وہ کس طریقے سے گمراہ ہو رہے ہیں؟ پھر سوال تو بالکل ویلڈ ہے، وہ کس طریقے سے گمراہ ہے؟ کیا ان کو خدا ہدایت نہیں دے رہا؟ جب وہ فکر نہیں کر رہے تو جواب دینا پڑے گا، تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ اچھا جب جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز بیان کروں گا آپ کو، دیکھیے بس ایک چیز تو واضح ہو گئی ہمارے سامنے، واضح کیا ہے کہ انسان کمال مطلق کا عاشق ہوتا ہے۔ اب سارا بات یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ کمال مطلق کو تشخیص کس طریقے سے دیں گے آپ؟ میری زندگی میں کمال مطلق دولت ہے تو میں دولت کے پیچھے بھاگوں کیونکہ دولت میرے لیے کمال ہے، میں دولت کو حاصل کر لوں گا، میرے پاس گھر ہوگا، میری زندگی راحت ہو جائے گی، مجھے کمال حاصل ہو گیا۔ کسی شخص کے لیے عہدہ، مقام، منصب، یہ چیز کیا ہے؟ یہ کمال ہے، اس نے چاہا کہ میں کمال کو حاصل کر لوں تو وہ اس دولت اس منصب کا عاشق ہو گیا، اس نے اس کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کسی کے نظریے میں خودکشی
کمال ہے. کیسے کمال ہے؟ میں بہت پریشان ہوں آغا صاحب، میں چاہتا ہوں بس میں دنیا کی مشکلوں سے تھک گیا ہوں، بس مجھے راحت آسانی مل جائے. تو وہ آسانی کس میں دیکھ رہا ہے؟ خودکشی کے اندر. تو خودکشی اس کے لیے کیا ہے؟ کمال ہے. وہ خودکشی کر لیتا ہے. ہم نے یہ جو کمال کی ڈیفینیشن کری کمال مطلق کی طریقے کا، یہاں پہ ہم اشتباہ کر گئے. یہ اشتباہ کیوں ہوا؟ اس کی ایک خاص وجہ. وہ خاص وجہ کیا تھی؟ وہ خاص وجہ تھی میرے اور آپ کا ایک قانون سے، ایک آئین سے دور رہنا. وہ قانون اور آئین کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام. جب ہم اس آئین اور قانون سے دور رہیں گے نا تو ہم اپنے لیے کمال مطلق کو دولت بنا لیں گے، عہدہ بنا لیں گے، منصب بنا لیں گے، مقام بنا لیں گے، یا کسی مادی چیز کو بنا لیں گے. پر جب ہم اس دین کے دائرے میں شامل ہو جائیں گے تو یہ دین ہمیں کیا سکھائے گا؟ کہ تمہیں آگاہی کیسے حاصل کرنی ہے، تمہیں ارادہ کیسے کرنا ہے. اور دیکھو در حقیقت یہ کمال مطلق جو ہے یہ فقط ذات خدا ہے. یہ تمہارے لیے دین واضح کرے گا. ہم نے کیا کیا؟ جو ہم نے غلطی کری، ہم نے دین کے اندر لین دین شروع کر دیا. وہ کس طرح سے لین دین شروع کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھو تو تمہیں ثواب بہت ملے گا. ہم نے سارے کام ثواب کے لیے کرنا شروع کر دیے. گھر سے باہر نکلو پتھر ہٹا دو ثواب ملے گا. اچھا اور کیا ہوا؟ ہم نے دیکھو یہ کام کرو تو جنت میں یہ ملے گا، آخرت میں یہ ملے گا. قرآن پڑھو گے بہت ثواب ملے گا. یہ نہیں کہا قرآن پڑھو گے انسان بنو گے، انسان بنو گے ثواب خود بخود مل جائے گا. نہیں، قرآن کو انسان بننے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھنا. ہر چیز میں ثواب ڈال دیا، ہر چیز میں لین دین شروع کر دیا ہم لوگوں نے. کس طریقے سے لین دین کر دی؟ بھائی نماز پڑھو تو تمہیں جنت میں اتنی حوریں ملیں گی. اب شیطان نے بولا بابا ایک کام کرو، حوریں تو پاکستان کے اندر موجود ہیں، تم کیوں جنت پہ جا رہے ہو؟ چھوڑو نماز کو، ویل کو نماز رہو، کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ جب ہم نے ہر چیز کو آخرت سے منسوب کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. اگر ہم یہی چیز کہتے کہ بابا تم یہاں نماز پڑھ رہے ہو، در حقیقت یہ نماز پڑھنا تمہیں کیا سکھا رہا ہے؟ آیت اللہ برجردی قوم کے بہت بڑے مرجع ہیں، ان کی ایک کتاب البدر الظاہر، بدر الظاہر کہ تو ان کے در سے خارج ہیں. وہ فرماتے ہیں ان الاسلام دین و سیاسی. اسلام ایک دین سیاسی ہے. اس اب لفظ سیاست آ گیا تو لوگ بولیں گے یہ کیسی بات ہے، سیاسی گفتگو ہو رہی. نہیں، مطلب کیا ہے؟ سیاست مطلب دانشمندی، سیاست مطلب مدبر، تدبیر، انتظام، نظم، ناظم ہونا، مدیریت، مسئولیت. جب آپ یہ نماز پڑھتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ پانی غصبی نہ ہو، کپڑے نجس نہ ہو، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. یہ چیز، یہ آپ کو جو مدیریت سکھائی جا رہی ہے کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک امام کے پیچھے رہنے کے، کھڑے ہونے کے تم عادی ہو جاؤ. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو. اب یہ نہیں بولو کہ تو فقیر ہے تو دور ہو جا مجھ سے، کسی میں اتنی مجال نہیں ہے. تو اب تم برابر ہوگا، چاہے فقیر چاہے امیر. اب یہ جو تمہیں نماز چیز سکھا رہی ہے یہ ثواب سکھا رہی ہے؟ یہ ثواب نہیں سکھا رہی، یہ تمہیں زندگی رہنے کا طریقہ بتا رہی ہے، یہ تمہیں کمال تک جانے کا طریقہ بتا رہی ہے. اور در حقیقت ہمارے ہاں یہ جو کمال ہے، یہ کمال کیا ہے؟ ثواب. میں بڑی ذمہ داری سے آج ایک ثواب کی تعریف کر دوں. ہمارے یہاں ثواب کیا ہے؟ جزا، نیکی. علماء فرماتے ہیں ثواب کا مطلب ہے رشد معنوی، رشد جسمانی. ہر وہ کام جو تم فقط ثواب کی نیت سے کر رہے ہو، نیکی حاصل ہو، جزا حاصل ہو، ایک وقت آئے گا تم وہ چیز چھوڑ دو گے. پر اگر تم یہ کام اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں اس سے رشد حاصل ہوگا، تمہیں اس سے کمال حاصل ہوگا، تو یہ چیز تمہاری شخصیت میں داخل ہو جائے گی، تمہارے وجود میں داخل ہو جائے گی. اگر میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ نماز مجھے با نظم بنا دے گی، مجھے لوگوں کا کیئر کرنے والا، کہ امیر غریب کوئی نہیں ہے، کہ مجھے ایک امام کے پیچھے رہنے والا بنا دے گی، تو یہ امام، یہ جو نماز ہے یہ مجھے کیا دے رہی ہے؟ یہ مجھے رشد عطا کر رہی ہے، میں اپنے کمال کی طرف جا رہا ہوں. اور اگر یہ جو اشتباہات کمال ہمارے یہاں موجود ہیں، یہ جتنے بھی اشتباہ کمال آپ کے یہاں ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا اور آنکھوں کے یہ ناموس کو دیکھنا اور غیبت اور یہ سب جو ہمارے پاس کمال ہے، کہ کسی کی برائی کرنا کمال ہے. مطلب ہمارے یہاں 2 لوگ بیٹھے ہیں تو کمال کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا تاکہ لوگ سامنے والا خوش ہو جائے. یہ بھی تو کمال ہے لوگوں کا. بھائی میرا دل خوش ہے کہ میں اس کی برائی کروں، اس نے اپنے دل کو کمال سمجھا ہوا ہے. اگر یہ سب چیزیں، یہ جو کمال، یہ جو غلط ڈیفینیشن ہماری آنکھوں کے آگے سے پردے سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہم وہ عبادت انجام دیں گے جو مولا علی انجام دیا کرتے تھے.
اس عبادت کی کیفیت کیا تھی؟ سورہ رات آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ. فرماتے کیا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل خدا کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو، تنبیہ ہے، الا یاد رکھو ان کے دل خدا کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارا کیا ہے؟ 1 گھنٹہ عبادت کر کے ہم تھک گئے، ہم تھکاوٹ محسوس کرنے لگے، کبھی ٹانگ سن ہو گئی، کبھی پیر سن، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں، بس آغا صاحب ختم کریں اب تو ہم جائیں لیٹیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس جو عمل ہے، یہ جو عبادت ہے، اسے رشد سمجھا ہی نہیں، ثواب کی حد تک اسے لے لیا. 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، سنیں گے، ثواب حاصل کریں گے، جا کے لیٹ جائیں گے، جا کے بیٹھ جائیں گے، جا کے ٹہل لگا لیں گے. اگر اس درسوں کو جو دروس آنے والے ہیں ان کو رشد کے طریقے سے لیں گے تو پھر آپ 3 گھنٹے بھی عبادت کریں، آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا یقیناً. اور یہ سکون آپ کا مقصد ہے، یہ سکون آپ کا ہدف ہے. ہدف کیا ہے؟ کمال تک پہنچنا. وہ کمال کیا ہے؟ ذات واجب کا عاشق ہو جانا. جب تک آپ اس کے عاشق نہیں ہوں گے نا تو وہ جو فیلنگس ہیں معشوق والی وہ آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوں گی. انسان اپنے معشوق کے لیے کیا کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہوگا. وہ صبح سویرے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتا ہے، وہ گرمی کے روزے بھی رکھتا ہے اگر وہ معشوق ہو، اگر وہ عاشق ہو خدا کا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی معشوق کو یہ پسند ہے. ہمارے پروردگار کو پسند ہے کہ ہم نامحرم کو نہ دیکھیں. اگر ہم اس کے عاشق ہیں تو ہم نامحرم کو نہیں دیکھیں گے. اس پروردگار کو پسند ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں، اس کے کسی بندے کے عیب کو کسی دوسرے پہ ظاہر نہ کریں. ہم اس کے عاشق ہیں نا تو ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی کتاب کو ایسے پڑھا جائے کہ انسان بن جائیں. جب انسان بن جائیں گے تو ایک معاشرے کو ایک انسان دیں گے آپ. ایک انسان ایک معاشرہ ہوتا ہے پورا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک جملہ ہے، مجھے کیا، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، اسے کیا، تمہیں کیا، جو ہو رہا ہے ہونے دو. یہ جو مجھے کیا اور تمہیں کیا ہے نا، اس نے ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا ہے، سب سے بڑا بگاڑ یہی ہے. اسے کیا، مجھے کیا، تمہیں کیا. اس کے کرنے سے معاشرہ بن رہا ہے، میرے اور آپ کے کرنے سے معاشرہ بن رہا ہے. تم انفرادی زندگی کو نقصان پہنچاؤ پر اجتماعی کو تو کم سے کم بچا کے رکھو. یہ جو اعتکاف آپ کو 3 دن کا ملا ہے، اس میں آپ کو ایک چیز ضرور سوچنی ہے کہ اس 3 دن کے اندر میں جو پریکٹس کر کے جا رہا ہوں، یہ درس سننا، یہ عبادتیں، یہ تنہائی، یہ دعائیں، یہ گریہ، کیا یہ مجھے کمال تک پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا؟ اگر نہیں پہنچا رہا تو جان لیجئے آپ صرف ثواب کے غرض سے کام کریں. 3 دن بعد باہر نکلیں گے، ممکن ہے 1 ہفتے تک آپ کو وہ احساس رہے کہ میں اعتکاف میں رہا ہوں. اس کے بعد یہ اثر آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا اور ایک بتا کہ مٹ جائے گا. لوگ بولیں گے تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اعتکاف کیا ثواب کی خاطر، نیکی کی جزا کی خاطر. جب نیکی کی خاطر کام کریں گے تو وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. پر جب رشد کی خاطر کام کریں گے تو نہ ہی تھکیں گے، نہ تھکاوٹ محسوس ہوگی، البتہ اس سے برعکس ہوگا. کیا؟ آپ کے دلوں کو سکون محسوس ہوگا. پھر آپ پوری رات بھی جاگیں گے نا اگر، اور اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو وہ اللہ اللہ کرنا آپ کے دل کے اندر ایک نور پیدا کرے گا. اس نور کے ذریعے آپ اپنے پروردگار کو پہچانیں گے. اور وہی چیز کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں گا، یعنی کہ اپنے نفس کو پہچانوں گا. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا. ہم اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانتے. ہمارا نفس ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہمارا نفس کمال کو چاہتا ہے، لامحدود چیزوں کو چاہتا ہے، محدود چیزوں کو نہیں چاہتا. ہمارا نفس چاہتا ہے کہ میں کسی کمال مطلق کا عاشق ہو جاؤں، وہ میرا معشوق ہو جائے، وہ جو کہتا جائے میں کرتا جاؤں. جب تک ہم وہ کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے، یاد رکھیے اس وقت تک ہم صرف ثواب کی غرض تک اعتکاف میں رہیں گے. اور دنیا ثواب سے آگے کی ہے، دنیا رشد کے لیے بنی ہے، کمال کے لیے بنی ہے. یہ اعتکاف سب سے بہترین طریقہ ہے. گھر جائیں گے یہ کام وہ کام، دودھ لے کے آ جاؤ، یہ کام کر لو، افطاری کا وقت ہے یہ کر لو. ابھی آپ دنیا سے لا تعلق ہو چکے ہیں. اس وقت سب سے بہترین موقع ہے اپنے بارے میں سوچنے کا. رات کا موقع ہوتا ہے، ہر شخص سے تنہائی میں بیٹھی ہے، اپنے آپ سے سوچیے میں ہوں کون، تحقیقت میری حیثیت کیا ہے. آیا یہ میں ہوں؟ یہ تو میرا ہاتھ ہے، اس میں میں کہاں ہوں؟ میرا اپنا وجود کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ میرے اپنے وجود کی جو خواہشات ہیں وہ کیا ہیں؟
آیا میری یہ خواہش ہے کہ میں اعتکاف کر کے جاؤں، لوگ بولیں گے دیکھو اعتکاف میں بیٹھا لوگ ہار پہنانے آئیں گے. اگر میں یہ سوچ کے اعتکاف میں بیٹھا ہوں تو یہ تو ریاکاری ہو گئی، یہ تو ثواب سے بھی گر گئے آپ ایک طریقے سے. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ یہ 3 دن شاید میری زندگی کے آخری 3 دن ہو اور ان 3 دنوں کے اندر میں خدا کو پہچان لوں، میں اپنے آپ کو پہچان لوں، تو یہ اعتکاف آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کے خون کے اندر پیوست ہو جائے گا. پھر آپ یہاں سے ثواب لے کر نہیں جائیں گے، اپنی شخصیت لے کر جائیں گے، ایک عاشق لے کر جائیں گے تو خدا کا عاشق ہے. اعتکاف میں خدا کے عاشق ہو کے جائیے، نہ کہ سحری افطاری کے عاشق ہو کے جائیے. ہمارے یہاں اثر یہ ہوتا ہے، بڑی خوبصورت بڑی مزے قسم کی افطاری تھی، بڑی مزے قسم کی سحری ملی تھی، کڑھائی کھلائی تھی منتظمین نے، کیا مزہ آیا. گھر والے بولیں گے بھائی یہ کھانے پینے گئے تھے یا کچھ حاصل کرنے گئے تھے؟ اگر وہاں جا کے ہم یہ دکھائیں نا گھر والوں، اور خاص کر جو بچے بیٹھے ہیں، اماں ابا ان سے بہت ساری بولیں گے تم اعتکاف میں کیا سیکھ کے آئے ہو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم تو میرا کہنا نہیں مان رہے ہو. اگر بچوں نے یہ موقع دے دیا تو سمجھ جائیے آپ کے اعتکاف میں کہیں نہ کہیں نقص موجود تھا. اگر موقع نہیں دیا تو ماں باپ کو احساس ہوگا میں اگلے سال پھر اپنے بچے کو بھیجوں گا، اگلے سال اس سے بہتر ہو کے آئے گا میرا بچہ، اگلے سال خدا کا عاشق ہو کے آئے گا. خدا کا عاشق ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ کس چیز کے مشتاق ہیں. کیا میں کمال کا عاشق ہوں کہ نہیں ہوں؟ حسین نے جو کربلا میں اپنی شہادت دی ہے وہ کیا تھا؟ اصل میں شہید ہو رہے تھے، 72 شہید تھے، ایک روایت کے مطابق 130 شہید ہیں. پر حسین کا عشق ایسا تھا کہ معشوق نے چاہا آؤ کربلا میں، عاشق آ گیا. کیوں؟ کیونکہ حسین نے خدا سے جو عشق کیا وہ اپنے وجود میں محسوس کیا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے وجود میں ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں کیا لگی ہے؟ ثواب حاصل کر لیں گے، 3 رکعتیں پڑھیں گے، ثواب حاصل کریں گے، نیکی حاصل کریں گے، جبکہ ہمارا وجود ان چیزوں سے خالی ہے. ہمارا وجود ثواب نیکی نہیں چاہتا، کہیں نہیں لکھا ثواب نیکی چاہتا ہو. ہمارا وجود ہم سے کمال چاہتا ہے، ہمارا نفس ہم سے کمال چاہتا ہے. کیوں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارا نفس ہم سے چاہتا کیا ہے. اسی لیے مولا کہہ گئے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اپنے نفس کو تو پہچانو، وہ نفس چاہتا کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے. اس کی چاہت ہے خدا کا عاشق ہو جانا. جب تم خدا کے عاشق ہو جاؤ گے تو تم نے پہلی منزل ادا کر لی، خود کو پہچان لیا. اور جب تم نے خود کو پہچان لیا تو خود کو پہچاننے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ تمہیں خود بخود خدا تک لے جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انسان خود پرستی سے نہیں نکلتا تب تک وہ خدا پرستی پہ نہیں پہنچ سکتا. اور یہی مقصد ہے اور یہی ہدف ہے اعتکاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں تو وہ سوالات کر سکتا ہے کسی بھی متعلق. کس کے؟ رشد کے. سوال کیا ہے؟ رشد کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ رشد کہتے ہیں کہ آپ ابھی 10 سال کے ہو، 11 سال کے ہو جاؤ گے، پھر آپ 12 سال کے. یہ جسمانی رشد ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں پر ان کی عقل بہت چھوٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ بہت بڑے ہیں پر معنوی لحاظ سے وہ صفر ہیں. تو رشد کس لحاظ سے؟ جسمانی لحاظ سے، معنوی. آپ کو دونوں لحاظ سے کام کرنا ہے. کیوں کہ کہہ رہا ہوں؟ پھر آپ بولے گا مادی گفتگو کر رہے ہیں، جسمان تو مادی نہیں، مادی نہیں ہے. جب آپ 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں تو اپنے ان اعضاء کو اس طریقے سے رشد تیار کیجئے، ایسے آمادہ کیجئے کہ 2 گھنٹے بھی تھکے نہیں یہ آپ کے اعضاء، بلکہ یہ خوشی محسوس کریں میں نے اللہ کی عبادت کری ہے. اور اس کی ایک مثال آپ شب عاشور امام سجاد کا وہ سجدہ ہے جو ایک سجدے میں پوری ایک رات نکال دی امام نے. کیا وہ سجدہ معنوی، وہ جسمانی لحاظ سے بھی تو سجدہ ہی ہے. وہ رشد یعنی آپ کو کسی چیز کے اوپر اپنے جسم پہ اس طریقے سے عبور حاصل ہونا، ملکہ حاصل ہونا کہ آپ ہر وقت در حال کمال ہو، بڑائی بلندی کی طرف آپ اوپر جا رہے ہیں. آپ ہر روز کلاس طے کر رہے ہیں. آپ 9 کلاس میں ہو، آپ نے اگلے دن 10 کلاس طے کری، آپ نے اس سے اگلے دن 11 12 13 14، آپ ہر روز اس طریقے سے طے کر رہے ہو اپنے آپ کو. یہ رشد ہے، چاہے وہ معنوی ہو، چاہے روحانی ہو اور چاہے جسمانی ہو. اور ہمیں تینوں چیزیں چاہیے، ہمیں جسمانی بھی چاہیے، ہمیں روحانی بھی چاہیے اور معنوی بھی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ معنوی نہیں، جسمانی رشد بھی ضروری ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی رشد ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے.
جسمانی رشد کیوں ضروری ہے؟ جب جسمانی رشد آئے گا تو آپ کی عبادتوں میں ایک طریقہ خوبصورت آئے گا۔ اگر میں یہ سوچ کے ورزش بھی کرتا ہوں نا، پروردگار میں یہ ورزش کر رہا ہوں تاکہ میں اسلام کے دشمنوں کو جواب دے سکوں یا تیری عبادت کو احسن طریقے سے انجام دے سکوں، تو یہ ورزش کرنا آپ کی عبادت ہے، کیونکہ آپ رشد کا سوچ رہے ہیں۔ آپ اگر ثواب سوچیں گے تو پھر ممکن ہے کہ کبھی آپ چھوڑ دیں گے، پر رشد کا سوچیں گے تو ہر وقت ذہن میں کیا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، فطرت میں ہے آپ کی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہ رشد آپ کی فطرت میں موجود ہے، آپ کو پہچاننا ہے صرف۔ وہ آپ فکر کریں گے، اور ایک لحظے کی فکر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور اعتکاف کے اندر سب سے بہترین موقع ہے فکر کرنے کا اپنے آپ پہ، اس سے بہترین کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ جو اگر تھوڑا ٹرانسلیٹ کر دیں آپ سوال آپ سچ شاید آقا کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کمال کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ کچھ عرصے بعد جا کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی برا ہو جاتا ہے۔ آقا یہی سوال ہے آپ کا؟ بہت اچھا سوال۔ آقا نے بولا کہ میں سمجھ گیا، آقا نے کہا کہ ہم کسی باکمال شخص کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ باکمال شخص تو خود کمال پر نہیں تھا، مطلب ڈھونگی، بابا، جالی، 5-6 تسبیحیں پہنی ہوئی ہوں گی، ہاتھ میں تسبیح ہوں گے، یہ تو بہت ہی کمال والا ہے۔ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ یہی بنا ہوا ہے بیسیکلی، جو کیونکہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں تو ہمارے یہاں انگوٹھی اگر نہ پڑے تو بابا ہی نہیں ہے۔ آستانہ بنا ہونا چاہیے، اگربتیوں کی خوشبو آ رہی ہوں، 7-8 چادریں چڑھی ہوئی ہوں، اگر یہ نہیں تو وہ بابا ہی نہیں ہے، تو کرامت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اب سب سے مہم سوال، تشخیص دینے کے لیے کون سی شخصیت باکمال ہے، ہمیں پھر سے قرآن کا رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن نے کچھ صفات بتائی ہیں کمال شخصیات کی، تو ان باکمال شخصیات کی صفات کو آپ پڑھیں گے، اس صفات کو آپ پھر لوگوں پہ دیکھیں، یہ صفات کس میں اترتی ہے۔ اچھا، وہ صفات دونوں لحاظ سے ہوں گی، صرف انفرادی لحاظ سے نہیں ہوں گی کہ بس انسان جو ہے 5 وقت کی نماز اپنی ابا کبا ایسے جھاڑ کر کونے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، اپنی عبادت نہیں، اس کی اجتماعی زندگی بھی دیکھیں گے، دونوں لحاظ سے دیکھیں گے کہ صرف عبادت میں کمال میں نہ ہو بلکہ حقوق العباد کے اندر بھی وہ کمال پر ہو۔ ایک واقعہ سن لیجئے، شیخ آپ کو مفاتیح جان انہوں نے لکھی ہے، شیخ عباس قمی، بہت بڑے شیخ المحدثین کہتے ہیں انہیں، ان کی کتاب ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ ان کا خوبصورت واقعہ ہے، وہ مشہد مقدس میں جو آپ نے دیکھا گوہر شاد مسجد ہے، سب نے شاید جو جن کو زیارت نہیں اللہ ان کو زیارت نصیب کرے، وہاں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ عرصے نماز پڑھائی، ایک دن ایسا ہوا کہ 1 سال بعد ان کے پیچھے والے شخص نے بولا، آقا آپ کے پیچھے آج 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا نے تکبیر کہنا چاہیے، ایک لحظے کے لیے سوچا، شیخ عباس قمی تمہارے پیچھے 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا نے وہ نماز پڑھائی، اگلے دن کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا کیوں نماز نہیں پڑھائیں گے؟ کہا پہلے میں نماز پڑھا تھا نا، میرے ذہن میں نہیں لگا کہ میرے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب میرے ذہن میں یہ ایک لحظے کی جو یہ سوچ بھی آ گئی ہے نا کہ شیخ عباس قمی تمہارے پیچھے 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان 1000 لوگوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، جس دن تمہارا ایک پیر بھی پھسلا یہ 1000 لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں، اب ہمارے پاس آئیڈیل موجود ہیں، سب سے بہترین آئیڈیل انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ہم معصوم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ باکمال شخصیت نہیں ہوں گے، وہ انسان کامل نہیں ہوں گے تو ہم ان پہ یقین ہی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم خود دھوکے میں رہیں گے، ہم پوری زندگی پیروی کریں گے، معلوم ہوگا جیسے اکثر ہے، ایسا نہیں ہے، جو لوگ جوانی میں اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتے، میں کل ذکر کروں گا انشاءاللہ کرتے میں کل، وہ ایک وقت پر کسی مقام پر پہنچ بھی جائیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ کمال حاصل کریں پر کیونکہ جوانی میں تزکیہ نہیں کیا ہوتا اپنے نفس کا، صرف کمال کے پیچھے بھاگتے پر تزکیہ نہیں، جو اصل چیز اپنے نفس، میں نے کہا نا معنویت اپنے اندر سے شروع کرنی ہے،
تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پہ آ کے گر جاتے ہیں. وہ خود نہیں گرتے، ان کے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب گر جاتے ہیں. اسی لیے سب سے بہترین کیا ہے، ائمہ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، علماء کا مطالعہ کیجیے. جن علماء کی سیرت کے بارے میں موجود ہے، علماء ایسے موجود ہیں ہمارے پاس کہ جن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، حتیٰ ایسے علماء بھی موجود ہیں جو حد بلوغ سے پہلے مجتہد ہو گئے. علامہ ہلی، جنہوں نے پوری زندگی مکروہ عمل کو انجام نہیں دیا. کیا ایسا ممکن ہے؟ ہم تو سوچتے ہی ہیں کہ مکروہ عمل بہت دور کی بات ہے، حرام چھوٹ گیا تو بڑی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں سے. وہ مکروہ عمل کو انجام نہیں دیا کرتے تھے، وہ بھی تو انسان ہیں. ائمہ کی بات کریں گا، آپ کہیں گے چلے وہ تو نوری مخلوق ہیں، وہ تو ائمہ ہیں، وہ تو معصوم ہیں. تو میں تو ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. سید احمد خوانصاری، آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے، احتمال ہے کہ سید احمد خوانصاری شاید عصمت کی منزل پہ فائز تھے. ایسے بھی شخصیات موجود ہیں. در حقیقت ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا پروردگار مجھے ایک ایسی شخصیت عطا کر جو مجھے تجھ تک پہنچا دے؟ ہم نے کبھی اس سے باتیں نہیں کری، ہم نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ ہم کمال تک پہنچیں. پروردگار 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا ثواب دے دیو، اس کے بدلے گاڑی دے دیو، اس کے بدلے نوکری دے دیو. میں یہ زیارت پڑھ رہا ہوں، مجھے نوکری مل جائے. سوال تو یہی ہوتا نا، آقا میں کیا کروں بیٹی کی شادی ہو جائے، آقا میں کیا کروں جاب مل جائے. کیونکہ ثواب، کیونکہ لین دین، ہر جگہ خدا سے لین دین چل رہا ہے ہمارا. ہم خدا سے خدا کو مانگ ہی نہیں رہے. جب ہم خدا کو خدا سے مانگیں گے تو خدا ہر وہ چیز دے گا جو ہمیں ضرورت کی ہے. جب اس نے ہمیں دعا مانگنے کے لیے زبان دی، چلنے پھرنے کے لیے دل دیا، سوچ کے لیے فکر دی، تو کیا وہ ممکن ہے کہ آپ کو ناقص رکھے باقی تمام چیزوں سے؟ سب سے مہم کام جو ہر معصوم نے کہا ہے، اپنے نفس کو پہچانو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو. یہ 3 دن جو تاریکی میں شکر ادا کرے منتظمین کا. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے اس قابل تو کم سے کم سمجھا، ورنہ آپ باہر جائیے دنیا دیکھیے کس طریقے سے لوٹ مار میں لگی ہوئی ہے. روزے کی حالت کے اندر بھی غصے میں، ابھی روزہ ہے میرا، ورنہ میں تمہیں بتاتا. کیوں روزہ وہ ثواب کی نیت سے رکھ رہا ہے صرف، اس کو معلوم نہیں ہے روزہ رکھنا یعنی رشد حاصل کرنا. وہ رشد کیا ہے؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پہ قابو پانا. اگر وہ نہیں پا رہا تو وہ ثواب کما رہا ہے. ثواب کما رہا ہے تو کسی دن جیسے روزہ ختم ہوگا، افطار ہوگی، وہی اس کی زبان ہوگی اور نئی سے نئی گالی اس کی زبان پہ جاری ہوگی. تو پھر یہ تو روزہ تو نہ ہوا، وہ تو کھانے پینے کا روزہ ہے. پھر تو درکے رشد حاصل کرنا ہے. اور یہ 3 دن آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ سوچ لیجئے اس 3 دن میں کتنا رشد حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ میں فکر کر کے. معصوم کی سیرت کا مطالعہ، علماء کے دروس سے استفادہ، قرآن دیکھیے. قرآن دیکھنا یعنی امام زمانہ کے چہرے کی طرف دیکھنا. کتنا کو ہم دیکھتے ہیں، کتنی طلب ہے، مولا آنکھیں تو ہیں پر آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. وہ گھر میں قرآن رکھا ہے، کبھی اس کو پڑھا؟ ایک آخری واقعہ سنا دوں، اس کے بعد میں بات تمام کرتا ہوں. ایک ہمارے عالم تھے، تبلیغ کے لیے آئے تھے پاکستان، کون سے تبلیغ لائے تھے. ہوتا ہے مسجد میں کہیں آتے ہیں تبلیغ کے، تو کسی ایک شخص نے ان کی دعوت کری. آقا گھر پہ دعوت ہے، آپ آئیے گا. وہ چلے گئے. افطاری ہوئی، وہ مہمان کہتا ہے کہ کچھ باہر گیا، کچھ دیر بعد آیا، کچھ کام وغیرہ ہوا تو آقا صاحب چلے گئے. پھر سے دعوت پہ چلے گئے، تو اب گھر چلے گئے تو تم آ گئے. پھر وہ ان کی بیوی نے بولا صاحب ہونے کی کہ آقا صاحب جب سے گئے ہیں تو ہماری ایک بڑی امانت، بڑی روپیوں کی امانت یہاں رکھی ہوئی تھی، وہ امانت کہیں نہیں رکھی، شاید آقا صاحب لے گئے ہیں غلطی سے. تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا آقا صاحب کہہ کے مانگ لیتے، چوری کری اتنے بڑے عالم نے بھی تبلیغ کے سلسلے میں آ کے. چلو خیر ممکن ہے آقا کو ضرورت پڑی ہوگی، چھوڑ دو. اگلے سال پھر سے وہ آقا تشریف لائے قوم سے پاکستان. یہ واقعہ حقیقت میں، اور یہ رونے والا واقعہ ہے مجھ جیسے شخص کے لیے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں صرف. یہ ان صاحب نے پھر آقا کو بلایا کہ اس بار میں آقا سے پوچھ ہی لوں گا اسی بہانے، آقا پیسے کیوں لے کے چلے گئے تھے آپ. پھر سے بلا لیا آقا صاحب کو. پھر سے افطاری ہوئی. جب افطاری ہوئی آقا آپ سے ایک شکایت ہے. کاش مجھ سے غلطی ہو گئی کوئی. کہا گلا ہے؟ کہا کوئی گلا غلطی؟ کہا آقا اب آخری بار جب آئے تھے تو ہمارے اسی کمرے میں بیٹھے تھے، اسی کمرے میں ایک میری یہاں پر میری زوجہ نے ایک اماؤنٹ رکھی تھی، کچھ پیسے رکھے تھے. 1 سال ہو گئے، ہم نے بہت ڈھونڈا، ہمیں وہ چیز ملی نہیں. وہ آقا رونا شروع ہو گئے، انہوں نے گریہ شروع کر دیا. کہا میرا مقصد آپ پہ تہمت لگانا نہیں تھا چوری کی، آپ کو ضرورت تھی آپ کہہ کے مانگ لیتے.
کہتے تم نے مجھ پہ تہمت لگائی چوری کی، جو کچھ کیا میں اس پہ نہیں رو رہا۔ وہ اٹھے، الماری کے اوپر سے قرآن کو اٹھایا اور قرآن کا صفحہ رکھا، تمہاری امانت اس میں رکھی ہوئی تھی، میں رو اس بات پہ رہا ہوں تم نے 1 سال قرآن کھول کے پڑھا تک نہیں، تو قرآن ایسی کا ایسی رکھا رہ گیا۔ میں نے چاہا کہ تم روز پڑھتے ہوگے قرآن فجر کے بعد یا کسی بھی وقت، تمہیں رقم مل جائے گی، تم نے پورے سال قرآن کو دیکھا نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہم جل ولیک الفرج، پروردگار مولا کا ظہور کر دے۔ تو ظہور کا قاعدہ قوانین ہے وہ تو موجود ہے قرآن، اس پہ کتنا عمل کر لیتے ہو تم کہ مولا کا ظہور کر دیں؟ جب تک کلاس آمادہ نہیں ہوگی تو ٹیچر آئے گا نا، کلاس آمادہ ہی نہیں ہے، کوئی کبھی ایبسنٹ کوئی کبھی ایبسنٹ، کسی کی کتاب نہیں ہے، کوئی بیمار ہوا ہے، کوئی گناہوں میں بیمار ہے، کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں ٹیچر نہیں آ رہا، فری پیریڈ ہے۔ یہ دنیا فری پیریڈ ہے نا، اس وقت امام نہیں ہے تو فری پیریڈ ہے، جو چلنا کرو۔ جو عقل مند ہوتے ہیں بولتے ہیں ٹیچر نہیں آیا نا، تو ٹیچر نے کام کیا وہ کرتے ہیں اس وقت بیٹھ کے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 2 لفظ آخری میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ عالم بیداری میں، عالم بیداری میں احساس سے ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنا نفس پر ظہور مہدویت ہے۔ جب تک اپنے نفس پہ ظہور نہیں کریں گے امام کا، اس دنیا میں ظہور نہیں ہوگا۔ ہمارا نفس ہی آمادہ نہیں ہے ظہور کے لیے۔ کھاتے ہم میٹھا ہے، چاہتے ہیں کہ ہمیں ذائقہ کھٹا محسوس ہو، دیکھتے ہم گناہوں، سارے کام گناہوں سے کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ نور کو دیکھ لیں۔ نور کی شرط ہی ہے کہ تمہاری آنکھیں پاکیزہ ہونی چاہیے۔ گندے ظرف میں صاف چیز نہیں آتی، ہماری آنکھیں گندی ہو چکی ہیں، کیسے اس پاک و پاکیزہ وجود کو دیکھیں گے آپ؟ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ اور کوئی سوال کسی کا ہو؟ امید ہے آقا کو جواب مل گیا ہوگا، اور کوئی کسی کا سوال ہو تو ہم حاضر ہیں۔